ربك يبسط الرزق لمن يشاء. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حاضرین مسجد، حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑھائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، اس جہان کا رچیتا اور رچنا کار ہے. اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. کما حقہ اس کی کوئی مکمل تعریف بیان نہیں کر سکتا. مختصر رب کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام کے پھولوں کی بارش ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم سلم وسلم وبارک علیہ. میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ بہت ہی مختصر آیت ہے، لیکن معنی و مفہوم کے اعتبار سے اپنے اندر ایک وزن رکھتی ہے اور بہت سارے پیغام ہمیں اور آپ کو دیتی ہے. میں نے یہاں آنے سے پہلے بہت سوچا کہ کس موضوع پر خطاب کیا جائے. بہت سارے موضوع اور ٹاپک ذہن میں آ رہے تھے، لیکن میں نے نماز کے موضوع کو منتخب کیا ہے کہ نماز کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آنی چاہیے. اس لیے کہ نماز سے ہم مسلمان بہت دور ہیں. خاص طور پر جماعت اہل حدیث کے افراد نماز کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو، اس کی افادیت کو اور تارک نماز کا شریعت اسلامیہ میں کیا حکم ہے اس کو بھول بیٹھے ہیں اور اس سے بہت دور ہو چکے ہیں. تو نماز یہ بہت بڑی عبادت ہے، یوں کہہ لو کہ سب سے بڑی عبادت ہے. اور قیامت کے دن بھی اگر کسی چیز کا سب سے پہلے حساب و کتاب لیا جائے گا تو وہ ہے نماز. ان اول ما یحاسب به یوم القیامت الصلاۃ، کہ سب سے پہلے کسی چیز کا حساب و کتاب اگر لیا جائے گا قیامت کے دن تو وہ نماز ہے. اگر کسی کی نماز درست نکلی اور نماز اگر اس کی پوری نکلی تو وہ کامیاب ہو جائے گا اور آگے کے راستے بھی اس کے لیے پھر آسان ہو جائیں گے.
اور اگر کسی کی نماز ہی کم نکلی یا اس نماز میں ہی وہ گر گیا اور فیل ہو گیا تو پھر اس کے آگے کے مرحلے بھی اس کے لیے پھر مشکل ہو جائیں گے اور اس کے لیے پھر معاملات پھر اچھے نہیں رہیں گے اگر نماز اس کی درست نہیں نکلی. یہ بہت بڑی چیز ہے. بلکہ اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر ہے اس میں سب سے پہلا رکن عملیات میں جو آتا ہے وہ نماز. کلمہ توحید کے بعد، اقرار کرنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز عمل کی لاگو ہو رہی ہے وہ نماز ہے. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی الاسلام علی خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ وإقام الصلاۃ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے نبی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، عبد و رسول، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس کے فوراً بعد جو چیز عائد ہو رہی ہے وہ نماز. وإقام الصلاۃ، اس کے بعد نماز پڑھو. وإیتاء الزکاۃ، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے. اور ان چیزوں میں سے بھی زکوٰۃ اور حج یہ چیزیں اٹھ جاتی ہیں اور معاف ہو جاتی ہیں اس شخص کے لیے جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، یعنی جس کا مال نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے. وہ زکوٰۃ اس کے اوپر سے معاف ہے، اب وہ زکوٰۃ نہیں دے گا. حج کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر وہ صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس کے اوپر حج بھی نہیں. گویا کہ دونوں چیزیں اٹھ گئیں کسی غریب کے اوپر سے. روزے کے معاملے میں بھی آپ دیکھ لیجئے، بیمار ہے، نہیں دے سکتا ہے، نہیں روزہ رکھ سکتا ہے، سفر پر ہے، یا جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں ان کے لیے بھی رخصت ہے، دودھ پلانے والی مائیں ہیں ان کے لیے بھی رخصت ہے. لیکن نماز پھر کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. ملا جلا کر جو چیز بچ رہی ہے اسلامی بنیادوں میں سے اور ارکان میں سے وہ نماز ہے. جب یہ چیز اور نماز سے ہی ہم دور ہیں، نماز ہی ہم نہیں پڑھتے، تو پھر سوچنے پر انسان مجبور ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، ہم مومن ہیں یا نہیں، ہم مسلمان ہیں یا نہیں. صرف گوشت کھانے کے اعتبار سے ہماری انٹری مسلم میں ہو سکتی ہے، ہمارے نام کے اعتبار سے ہماری انٹری مسلم میں ہو سکتی ہے، ان چیزوں کے اعتبار سے، لیکن جب تک نماز آپ نہیں پڑھو گے آپ کی انٹری اسلام میں بھی نہیں ہے. اسلام میں بھی نہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ایک مومن اور ایک کافر کے درمیان بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ، کہ کسی مومن اور کافر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے تو وہ نماز. نماز کا یہ پردہ اگر اٹھ جائے بیچ میں سے تو کافر اور مومن کے درمیان پھر کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے. اب ایک حدیث ہم سنانے جا رہے ہیں آپ کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منظر ذرا غور سے سنیے اور نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ نماز کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں حضرت بلال سے کہوں کہ تم اذان دو، میں حضرت بلال کو اذان دینے کے لیے بول دوں، اور اذان ہو جانے کے بعد میں کسی صحابی سے یہ کہہ دوں کہ تم نماز پڑھا دو، یعنی بلال کو نماز پڑھانے کے لیے، اور کسی صحابی کو میں مصلی امامت پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں، اور میں نکلوں، میں چیک کروں، میں دیکھوں کہ کون ہے جو اذان کی آواز سننے کے بعد اپنے گھروں سے نہیں نکل رہا ہے، کون ہے جو اذان کی آواز سننے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، کون ہے جو اذان کی آواز سننے کے بعد مسجد کی طرف نہیں آ رہا ہے، تو میں اس کے گھر میں پھر آگ لگا دوں، میں اس کے گھر کو جلا دوں، اس آگ میں وہ بھی جل جائے، اس کا سارا گھر بار جل جائے، وہ بھی برباد ہو جائے. غور کریے اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ میں حضرت بلال سے کہوں کہ تم اذان دو، اور کسی اور صحابی سے کہہ دوں کہ تم مصلی امامت پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور میں محلے میں اور سماج میں نکل کر دیکھوں کہ کون ہے جو اذان کی آواز آ جانے کے بعد بھی مسجد کی طرف نہیں آ رہا ہے، اور کون ہے جو اذان کی آواز سننے کے بعد بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، تو میں اس کے گھر میں آگ لگا دوں، اس میں وہ بھی جل جائے، اس کا سارا مکان بھی جل جائے.
لیکن مجھے ڈر لگتا ہے، سنو، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ ان کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تو ہوتے ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے اس بات کا کہ ان کے گھر میں پھر بھیڑوں بکریاں بھی ہوتی ہیں، بے زبان جانور بھی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، یا ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جن کی اوپر نماز فرض نہیں ہے، 10-11 سال یعنی 8-10 سال کے، 9 سال کے، 7 سال کے، 10 سال سے اوپر کے نہیں، 10 سال سے نیچے کے بچے بھی ان کے گھروں میں ہوتے ہیں۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ بچے بھی اس آگ کی چپیٹ میں نہ آ جائیں، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ بچے بھی اس آگ میں جھلس کر جل کر راکھ نہ ہو جائیں، میں اس لیے ان کے گھر میں پھر آگ نہیں لگاتا۔ تصور کریے اور اندازہ لگائیے، نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو اذان کی آواز سن کر مسجد کی طرف نہیں آ رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر میں آگ لگا دوں، اس میں اس کو بھی جلا دوں اور اس کے سارے مکان کو بھی جلا دوں۔ لیکن چھوٹے چھوٹے بچے جن کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، یا بھیڑ و بکری جن کو یہ لوگ تجارت کے کاروبار کے کام میں لیتے ہیں، پالتے ہیں، دودھ پیتے ہیں بکریاں، وہ بھی جل کر راکھ نہ ہو جائیں، اس لیے میں ان کے گھروں میں آگ نہیں لگاتا۔ آج کل کے لوگ ذرا محاسبہ کریں اپنے آپ کا اس حدیث کی روشنی میں، اس حدیث کی روشنی میں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، نبی اکرم کی وائف ہیں، نبی اکرم کی بیوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر اپنا سر رکھ کر لیٹے ہوتے تھے۔ نبی اکرم میری ران پر اپنا سر رکھ کر لیٹے ہوتے تھے، ہم بستر پر بیٹھتے، اللہ کے رسول میری ران پر اپنا سر رکھ لیتے اور مجھ سے لگی کی باتیں کرتے، مجھ سے ہنسی مذاق کرتے، مجھ سے باتیں کرتے، آپ مجھے خوشی پہنچاتے، میں آپ کو خوشی پہنچاتی، اللہ کے رسول مجھ سے ہنسی مذاق کرتے، میں اللہ کے نبی سے کرتی، اللہ کے نبی مجھے خوشی پہنچاتے، میں اللہ کے نبی کو خوشی پہنچاتی، ہم دونوں ایک دوسرے میں مگن ہوتے، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہوتے تھے، ایک دوسرے سے پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے تھے کہ اتنے میں مسجد سے حضرت بلال کے پکارنے کی ندا آتی، حضرت بلال کی اذان کی آواز آتی، اللہ کے نبی کے کانوں میں جیسی حضرت بلال کی اذان کی آواز جاتی، حضرت بلال کی اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے یہ آواز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جاتی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی اکرم کی وائف ہیں اور ایک بیوی سے زیادہ اپنے شوہر کے حالات کون جان سکتا ہے، فرماتی ہیں کہ جیسے ہی وہ آواز نبی اکرم کے کانوں میں جاتی، اللہ کے رسول مجھے دھکا دے دیتے، مجھے الگ ہٹا دیتے، مجھے اپنے سے جدا کر دیتے، مجھے اپنے سے دور کر دیتے اور جلدی سے پھر بستر سے اٹھتے اور کنویں کی طرف چلے جاتے، کنویں سے پانی کھینچتے اور وضو بناتے، پھر ایسا لگتا تھا جیسے مہینوں گزر گئے ہوں، محمد رسول اللہ ہمیں جانتے ہی نہ ہو، ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو، یعنی ہم سے بے رخی اختیار کر لیتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ غور کریے، ایک طرف بیوی کا حق بھی ادا کر رہے ہیں اللہ کے رسول، اپنی بیوی کو بھی ٹائم دے رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، سب کچھ، لیکن بلال کی اذان کی آواز جیسی اللہ کے رسول کے کانوں میں آتی، آپ فوراً اپنی بیوی کو الگ کر دیتے اور اپنی بیوی کو دھکا اور دور اپنے سے کر دیتے اور کنویں کی طرف جا کر پانی کھینچ کر وضو بناتے اور نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے۔ غور کریے ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور جو مصیبتیں اور جو پریشانیاں آج ہماری اوپر آ رہی ہیں، جس مصیبتوں میں ہم اور آپ آج گرفتار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ بھی تلاش کرنے کی آپ کوشش کیجئے، اس کی وجہ بھی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا، کیا کہا تھا؟ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا جس نے اپنے علاقے کے بادشاہ حجاج ابن یوسف کے بارے میں شکایت کی اور ان سے کہا حسن بصری سے کہ ہمارے علاقے کا بادشاہ ہم پر بہت ظلم کرتا ہے، ہم کو بہت ستاتا اور پریشان کرتا ہے، آپ اس حجاج کے لیے یعنی اس بادشاہ کے لیے آپ بد دعا کر دیجئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں تمہارے علاقے کے بادشاہ کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، میں اس کو بد دعا نہیں دوں گا۔ لوگوں نے کہا کیوں، ہم کو بڑا پریشان کرتا، ستاتا ہے، مصیبتوں میں ڈالتا، کیوں؟ حسن بصری نے کہا کہ میں حجاج کے لیے تو بد دعا نہیں کروں گا، لیکن تم کو یہ مشورہ میں دوں گا کہ تم اپنے عملوں کی اصلاح کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری اوپر سے ظالم بادشاہ کو ہٹا دے گا۔
غور کیجیے. یہ چیزیں صرف سننے کی حد تک محدود رکھنے والے اسی لیے پریشان ہیں. صرف سن لیا, بہت اچھا بتایا, سب کچھ ہے, لیکن عملی جامہ پہنانا اس کو کوئی تیار نہیں ہے اس کے لیے. دیکھ لو آج مصیبتیں کیسی مسلمانوں پر بجلی گر رہی ہے, کیسی گاج گرائی جا رہی ہے مسلمانوں کے اوپر. خاص طور پر ہم تو سمجھتے ہیں سب مسلمانوں کی کرتوتیں ہیں. کیا کہا تھا حسن بصری نے, عملوں کی اصلاح کر لو, اللہ تمہاری اوپر سے ظالم بادشاہ کو ہٹا دے گا. کیا یہ چیز ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے؟ مسجدوں کا حال دیکھ لو, نمازوں کا حال دیکھ لو, فجر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ لو, اور اس کے بعد پھر اپنی حالات کا رونے والے پھر یوں سمجھ لو یہ مگرمچھ کے آنسوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بہت حقیقت بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں. یہ مصیبت آئے گی, مصیبتیں تو کم ہیں. پہلے زمانے کی قومیں تباہ و برباد کرتی گئیں, پتھروں کی بارش ان کی اوپر ہوئی, آگ کا عذاب ان کو اوپر لایا گیا, ایک زمین سے اٹھا کر ان کو پلٹ دیا گیا. آپ کے ساتھ تو یہ معاملات نہیں ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. اے معاذ, کبھی فرض نماز قصداً جان پوچھ کر مت چھوڑنا. فرض نماز جان پوچھ کر تم قضا مت کرنا. مثلا انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا ہے, آخری اوور دیکھ لوں پھر جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے. انڈیا آسٹریلیا کا میچ چل رہا ہے, آخری اوور دیکھ لو, نماز تو بعد میں بھی ہم پڑھ لیں گے, اب یہ تو 1 سال کے بعد آئے گا یا 5 سال کے بعد آئے گا, چھوڑ دی نماز. کہ نہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا فرض نماز جان پوچھ کر تم قضا مت کرنا. ہاں اتنی گنجائش ہے کہ اگر آپ کو ایمرجنسی کام سے جانا ہے, باپ آپ کا بیمار ہے, آپ کو باپ کو لے کر اسپتال پہنچنا ہے, نماز کھڑی ہے, فوراً آ کر نماز آپ پڑھیے, فرض ادا کیجئے اور سنت چھوڑ کر آپ چلے جائیے. اتنی گنجائش ہے ایمرجنسی کام کے لیے, لیکن کسی اور کام کے لیے نہیں. ہاں اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, جو فرض نماز قصداً جان پوچھ کر چھوڑتا ہے فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. تو اس کی اوپر سے اللہ کی پھر کوئی ذمہ داری نہیں, اللہ کی ذمہ داری اس کی اوپر سے ہٹ جاتی ہے. جو فرض نماز کو جان پوچھ کر چھوڑتا ہے, ہر جگہ مارے جائیں گے, ہر جگہ کاٹے جاؤ گے, ہر جگہ پریشان کیے جاؤ گے. کیوں؟ جب تم نے اللہ کے حکام کی رعایت نہیں کی ہے, اور اللہ کے اصولوں پر تم نے قیام نہیں کیا, اور اللہ کے حکم کی تم نے پابندی نہیں کی, تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. ہر جگہ مارے جاؤ گے, کاٹے جاؤ گے, پریشان کیے جاؤ گے. مسلمانوں کے اپنے علاقوں کی آپ دیکھ لیجئے, مسلمان اپنے دیشوں کا حال آپ دیکھ لیجئے. پاکستان کے اندر مسلمان آپس میں مرا جا رہا ہے, کٹا جا رہا ہے. انڈونیشیا کا حال آپ دیکھ لو, عراق کا حال آپ دیکھ لو, ایران کا حال دیکھ لو, افغانستان کا حال آپ دیکھ لو. خود مسلمانوں کو اپنے علاقے میں 2 گھونٹ پانی نہیں مل رہا ہے, اور 2 چین کی سانسیں لینے کا موقع نہیں مل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. جب تم نے اللہ کی احکام کی رعایت نہیں کی ہے تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں. گاجر اور مولی سے بدتر طریقے سے کاٹے جاؤ گے. گاجر مولی کو پھر بھی دھل لیا جاتا ہے, صاف کر لیا جاتا ہے, تم کو اتنی بدتر طریقے سے مارا جائے گا تم کو غسل کرنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا, تم کو وضو بنانے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا. جو مجرم ہوتا ہے اس سے آخری تمنا پوچھی جاتی ہے مارنے سے پہلے, تم کو اس طریقے سے مارا جائے گا تم سے آخری خواہش بھی نہیں پوچھی جائے گی. فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. فرض نماز مت چھوڑنا جان پوچھ کر. اللہ کی کوئی ذمہ داری پھر تمہاری اوپر باقی نہیں رہتی ہے, کوئی ذمہ داری نہیں. نماز کا حال دیکھ لیجئے آپ, نماز کا. اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ اسلامی حکومت انہی کے دور خلافت میں پروان چڑھی ہے. اسلامی حکومت, بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں عمر ابن عبدالعزیز. ان کا بچہ, ان کا بیٹا کسی مدرسے میں پڑھتا تھا. سنیے غور سے, ان کا بیٹا کسی مدرسے میں پڑھتا تھا. بال کٹوانے کے لیے جب وہ گیا, اپنا سر کے بال بنوانے کے لیے, تو بال بنوا کر جب وہ واپس آیا, مدرسے پہنچا, تو کیا دیکھتا ہے کہ عصر کی اذان بھی ہو گئی اور جماعت بھی ہو گئی. بعد میں اس نے نماز عصر کی پڑھ لی, چھوڑی نہیں. ایک چیز اور غور کیجیے, قضا بھی نہیں کی. اگر وقت نکل جاتا
اور مغرب کا وقت اگر داخل ہو جاتا تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ اس نے نماز قضا کر لی. اس نے عصر کے وقت میں نماز پڑھی. ہاں جماعت اس کی چھوٹ گئی, صرف جماعت اس کی چھوٹی. استاذوں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ کہاں تھے تم نے عصر کی نماز اتنی لیٹ کیوں پڑھی؟ کہنے لگا میں باربر کے یہاں گیا تھا, حجام کے یہاں گیا تھا بال بنوانے کے لیے, وہاں پر بھیڑ لگی تھی, مجھے دیر ہو گئی, اس لیے میری عصر کی جماعت چھوٹ گئی. تو استاذوں نے اس کے کہا کہ تم نے اتنے کم وقت میں بال کیوں بنوائے, تم نے اتنے تنگ وقت میں بال کیوں بنوائے کہ تمہاری عصر کی جماعت چھوٹ گئی؟ ارے عصر کی نماز کے بعد بھی تم جا سکتے تھے بال بنوانے کے لیے. کچھ لوگ کہنے لگے ارے تو خلیفہ کا بیٹا ہے, عمر ابن عبدالعزیز کا بیٹا ہے, اس کے باپ کے پاس مقدمہ بھیج دو, دیکھتے ہیں اس کا باپ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے. لیٹر لکھ کر بھیج دیا گیا کہ آپ کے بیٹے نے عصر کی جماعت چھوڑ دی, اس نے اتنے تنگ وقت میں بال بنوائے کہ اس کی عصر کی جماعت فوت ہو گئی. جب یہ لیٹر عمر ابن عبدالعزیز کو ملا اور انہوں نے جب یہ لیٹر کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد اپنے غلام سے, اپنے قاصد سے یہ کہہ دیا کہ مدرسے جاؤ, مدرسہ دور ہے, اسکول میرے بچے کا دور ہے, اگر میرا بیٹا یہاں ہوتا تو میں اس کو مارتا, میں اس کو پیٹتا, میں اس کی کلاس لگاتا, مدرسہ دور ہے. استاذوں کو ڈنڈا دے دینا, تقریباً اتنا موٹا ڈنڈا دے کر بھیجا اپنے غلام کو, اور یہ کہہ دیا کہ استاذوں کو دے دینا اور ان سے یہ کہہ دینا کہ اس ڈنڈے سے میرے بیٹے کو اتنا مارو کہ جب تک یہ ڈنڈا ٹوٹ کر 3 ٹکڑے نہ ہو جائے میرے بیٹے کو چھوڑنا نہیں. غور کریے, اور جب ٹوٹ کر 3 ٹکڑے ہو جائے اس کے بعد بھی چھوڑنا نہیں, اس کا کھانا پانی بند کر دینا, اس کو ایک کمرے کے اندر بند کر دینا, 3 دن تک میرے بچے کا کھانا پانی بند رکھنا اور اس کو کمرے کے اندر بند رکھنا. ہاں اگر یہ توبہ کر لے اور عزم کرے اور معافی مانگ لے اور یہ کہے کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا تو میرے بیٹے کو چھوڑ دینا, اور اگر توبہ نہیں کرے تو اسی حال میں تم میرے بیٹے کو مر جانے دینا بھوکا پیاسا. آپ ماریں گے اپنے بچے کو؟ باپ خود نماز نہیں پڑھتا ہے تو بچے کو نماز پڑھنے کے لیے وہ کیا کہے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو, 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مار مار کر نماز پڑھواؤ. بیٹا 10 سال کا نماز نہ پڑھے تو باپ مارے, وہ 40 سال کا باپ نماز نہ پڑھے تو کون مارے؟ دادا وہ تو مر گیا قبر میں سو رہا ہے, اس کو کون مارے؟ میرے بھائیوں فقط بریت منہ ذمت اللہ, جب تم نے اللہ کی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو اللہ نے بھی اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں, ہم کیوں روتے ہیں, ہم کیوں مصیبتیں میں آنسو بہاتے ہیں؟ جب یہ حالات تو ہمارے اور اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں, جب یہ حالات تو ہم نے اور آپ نے خود نے مل کر اس کو بلایا ہے, تو پھر اس میں رونے کی اور نوحہ کرنے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت نہیں ہے. ہمارا دل دیکھو کتنا بڑا ہے, ہمارا کلیجہ کتنا بڑا ہے. مسجد میں اذان ہوتی رہتی ہے, مسجد میں نماز ہوتی رہتی ہے, لیکن ہم مسجد کے سامنے سے گزر جاتے ہیں, ہم کو نماز پڑھنے کی فکر نہیں ہوتی ہے. اذان کی آواز آ رہی ہے, ہمارا دل اتنا مضبوط ہو چکا ہے, اتنا سخت ہو چکا ہے کہ مسجد میں آنے کی ہم کو توفیق نہیں ملتی ہے. دل ہمارے اتنے مضبوط اور گردے ہمارے اتنے مضبوط ہو گئے ہیں, ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کیسے رکا ہوا ہے, کیسے رکا ہوا ہے. اگر اتنا بڑا جرم یہ پہلے کی امتوں نے کیا ہوتا تو اب تک تو وہ قومیں ہلاک ہو چکی تھیں اور برباد ہو چکی تھیں. اے مسلمانوں, اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو صرف اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی, اللہ میری امت کو تو آگ کے عذاب سے ہلاک نہ کرنا, برباد نہ کرنا. اللہ نے کہا ہم آپ کی اس دعا کو قبول کرتے ہیں, ہم آپ کی امت کو آگ اور پتھر کے عذاب سے ہلاک نہیں کریں گے, لیکن جب آپ کی امت بگڑ جائے گی, جب آپ کی قوم بگڑ جائے گی اور سدھرنے کا جب وہ نام نہیں لے گی تو ہم اس کو عذاب کے چھوٹے چھوٹے جھٹکے ضرور چکھائیں گے, ہم اس کو عذاب کے جھٹکے ضرور چکھائیں گے. اور عذاب کے جھٹکوں کے باوجود بھی اگر وہ نہیں سنبھلتی ہے اور نہیں سدھرتی ہے تو یستبدل قوما غیرکم, ہم امت محمدیہ کو بدل دیں گے, ہم امت محمدیہ کو بدل دیں گے. یعنی مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے ہم مٹا دیں گے اور غیر مسلموں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کریں گے, اور جو غیر مسلم جو اسلام لے کر آئیں گے وہ آپ کی امت سے زیادہ آپ پر ایمان لانے والے ہوں گے, آپ کے حکاموں کو ماننے والے ہوں گے, آپ کی اصولوں کی پابندی کرنے والے ہوں گے. ہم امت محمدیہ کو بدل دیں گے. غور کریے,
یہ مسجدیں دن میں 5 مرتبہ بددعائیں دیتی ہیں، الہ العالمین، او اللہ رب العالمین، اس نے مجھے بنا تو بڑا شاندار لیا ہے، اس نے مجھے بنا تو بڑا عالیشان لیا ہے، اینٹیں لگا لگا کر، سیمنٹ لگا لگا کر، چندے کر کر کے اس نے مجھے بنا تو بڑا اچھا لیا ہے، لیکن اے اللہ اس نے مجھے آباد نہیں کیا ہے، اس نے مجھے بھرا نہیں ہے، یہ میری گود میں آ کر نہیں بیٹھا ہے، یہ میرے پیٹ میں آ کر نہیں بیٹھا ہے، اس نے مجھے غیر آباد کر دیا، اس نے مجھے ویران کر دیا۔ اے اللہ جس طریقے سے اس نے مجھے ویران کیا تو اس کی زندگی کو ویران کر دے۔ اے اللہ جس طریقے سے اس نے مجھے برباد کیا تو اس کی زندگی کو برباد کر دے۔ اے اللہ جس طریقے سے اس نے بنانے کے بعد مجھے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، الہ العالمین تو اس کی زندگی سے سکون چھین لے۔ او مسلمانوں، یہ آج ہماری اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، ہماری اوپر جو پریشانیاں آ رہی ہیں، کہ یہ مسجدوں کی بد دعاؤں کا نتیجہ تو نہیں ہے، یہ مسجدوں کی ہائے کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ وہ پہلے زمانے کے بادشاہ تھے، جب وہ جنگ کیا کرتے تھے، جب وہ لڑائیاں کیا کرتے تھے، جب وہ تلواریں چلایا کرتے تھے، اور اذان کا وقت جب ہو جاتا تھا، جب نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا تو وہ فوراً نماز پڑھنے کے لیے گر جایا کرتے تھے، تلواروں کو چھوڑ دیتے تھے اور نماز پڑھنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور وہ بادشاہ جب یہ دیکھتا تھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو پوچھتا تھا، ارے ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ جنگ چھوڑ کر کیا یہ جنگ سے واپس جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جب ان کو بتایا جاتا تھا اس بادشاہ کو کہ یہ لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے رب کی پوجا کر رہے ہیں، تو وہ بادشاہ فوراً بھاگ جایا کرتا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ جو قوم جنگ کی حالت میں بھی اپنے رب کو یاد کرتی ہو، جو قوم جنگ کی حالت میں بھی تیروں تلواروں کے سائے میں بھی اپنے رب کو فراموش نہ کرتی ہو، اپنے رب کی عبادت کرتی ہو، اپنے رب سے دعا کرتی ہو، جو قوم اس کنڈیشن میں بھی اپنے رب کو نہ بھولتی ہو، تو اس قوم کا رب اس کو کیسے بھول جائے گا، اس کو کیسے فراموش کر دے گا، اس کو کیسے نظر انداز کر دے گا۔ اگر ہم نے ان کے ایک بھی آدمی کو قتل کر دیا، اگر ہم نے ان کے ایک بھی آدمی کو مار دیا، تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا ان کے رب کی طرف سے وہ ہمیں نہیں معلوم۔ وہ بادشاہ بھاگ جایا کرتا تھا، اپنا سامان چھوڑ کر، اپنے تیر چھوڑ کر، اپنی تلواریں چھوڑ کر، اپنے گھوڑے چھوڑ کر، یہ کہتے ہوئے کہ ان قوموں کا رب ان کو فراموش نہیں کر سکتا ہے، ہم ان سے جنگ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ لیکن آج صورتحال آپ دیکھیے، آج کنڈیشن یہ ہو چکی ہے، آج معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ مسجد سے اذان کی آواز آتی رہتی ہے، اذان کی آواز آتی رہتی ہے، نماز ہوتی رہتی ہے، اس کی قرأت چلتی رہتی ہے، لیکن غیر مسلموں کی طرف سے جو باراتیں بجتی ہوئی آتی ہیں وہ اپنی آواز بند کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنے گانے بند کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنے ڈی جے بند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے اپنی اذانوں کا احترام نہیں کیا ہے، ہم نے اپنی مسجدوں کا احترام نہیں کیا ہے، ہم نے اپنی نمازوں کا احترام نہیں کیا ہے، ہم نے اذانوں کے وقت گانے بجانا شروع کر دیے ہیں، اذانوں کے وقت ہم لوم بند نہیں کرتے ہیں، اذانوں کے وقت ہم اپنے کاروبار کو چھوڑتے نہیں ہیں، اذانوں کے وقت ہماری گھر کی عورتیں کھانا بنانے میں لگی رہتی ہیں، اذان کے وقت ہم موبائل چلاتے رہتے ہیں، اپنے بزنس میں لگے رہتے ہیں۔ جب ہم نے اپنی اذانوں کا احترام نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے رعب و دبدبے کو ان کے دلوں سے نکال دیا۔ اور کس کس چیز کی طرف رہنمائی کی جائے اور کون کون سی باتیں اس نماز کے تعلق سے آپ کے سامنے بتائی جائیں اور رکھی جائیں۔ نماز اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، ہم بڑے آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، گفتگو چل رہی ہے، ہمارے گھر میں ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، سب کچھ، لیکن مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ اذان ہو رہی ہے، فونوں پر بات چیت ہو رہی ہے، اذان چل رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، لوگ مست ہیں اپنی دنیا میں، لہو لیب میں مست ہیں، موبائل میں ریلز دیکھی جا رہی ہیں۔ تو جب ہم نے اپنی اذانوں کا، اپنی نمازوں کا، اپنی مسجدوں کا، ان کی ہم نے قدر نہیں کی ہے اور ان کو ہم نے اہمیت نہیں دی ہے، تو پھر آپ غیروں سے امید لگاتے ہو اور کافروں سے امید لگاتے ہو کہ اذان کے وہ احترام کر لیں یا نمازوں کا احترام کر لیں یا خطبے کا احترام کر لیں۔ ارے پہلے خود اپنی عزت کروانا سیکھو،
خود اپنی نمازوں کا احترام کرو، خود اپنی اذانوں کا احترام کرو، خود اپنی مسجدوں کا احترام کرو۔ مسجدوں کو آج کل تو دنگل بنا لیا ہے، کئی جگہوں پر دنگل بنا لیا ہے، ساری باتیں مسجدوں میں ہوں گی، ساری خرافاتیں مسجدوں میں ہوں گی۔ اس کو کسی نے اللہ کا گھر سمجھا ہی نہیں ہے، اکھاڑا بنا لیا ہے مسجدوں کو۔ تو کیا ہوگا پھر؟ نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے، اور حالات پھر کہاں سے کہاں جا رہے ہیں یہ پھر آپ اندازہ لگائیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، نبی اکرم کی بیوی ہیں، نبی اکرم کی وائف فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول کو کوئی مصیبت پہنچتی، جب اللہ کے نبی کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے، جب اللہ کے نبی کو کوئی پریشانی پہنچتی، اذا حزبہ، جب اللہ کے نبی کسی غم میں مبتلا ہوتے، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے، جب کوئی ٹینشن اللہ کے نبی کو ہوتی، اذا حزبہ امر صلی، تو اللہ کے نبی فوراً نماز میں چلے جایا کرتے تھے، اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ یہ فرض نمازوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی حدیث فرض نمازوں پر دلالت نہیں کر رہی ہے۔ فرض نماز تو اللہ کے نبی بدرجہ اولیٰ پڑھا کرتے تھے، یہ تو نفل نمازوں کی بات چل رہی ہے۔ یعنی جب کوئی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے، جب کوئی غم نبی اکرم کو پہنچتا، جب کوئی پریشانی نبی اکرم کے پاس آتی، تو اللہ کے نبی فوراً سجدے میں گر جاتے، نماز پڑھنے کے لیے مصلی اٹھا لیا کرتے تھے اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ ہمارا حال تو ہم فرض نماز پڑھنے کا ہی نہیں ہے، ہم فرض نماز ہی پابندی سے نہیں پڑھتے، تو ہم نفل نماز پڑھ کر اپنی مصیبتوں کو دور کیا کروائیں گے؟ نفل نماز پڑھ کے اپنی مصیبتوں کو ہم کیا دور کروائیں گے جب ہم فرض نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں اور فرض نماز سے ہمارا واسطہ نہیں ہے؟ کیسے دور کروائیں گے؟ ہاں، یہ 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم چھوٹا موٹا کام کر رہے ہیں یا اس کا بدلہ ہمیں نہیں مل رہا ہے، یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ اور قرآن نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک یہ 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ بہت دشوار کام ہے۔ لیکن کن لوگوں کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے، اللہ نے اس کو بھی بیان کر دیا۔ کن لوگوں کے لیے یہ کام آسان ہو جاتا ہے، اور کون لوگ ایسے ہیں جو اس کو آسانی کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ان لوگوں کے لیے کام مشکل نہیں ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنے والے ہیں، جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے، ان لوگوں کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے۔ یعنی جہنم سے جو ڈرتے ہیں، عذاب قبر کا جن کو خوف رہتا ہے، ہمیں کب موت آ جائے اور کب ہم قبر میں چلے جائیں کوئی پتہ نہیں، اس کی تیاری کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ اور جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اے نبی آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف اتاری گئی، جو آپ کی طرف وحی کی گئی۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہیے، نماز پڑھتے رہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز یہ انسان کو ہر برائی سے روک لیتی ہے، انسان کو ہر کھلی ہوئی برائی سے اور چھپی ہوئی برائی سے دور کر دیتی ہے۔ نماز فحش اور منکر کہہ کر اللہ نے ساری چیزیں بیان کر دی۔ قرآن کو اسی لیے کہا جاتا ہے سائن آف بک، یہ اشاروں کی کتاب ہے۔ اللہ نے فحش کہہ کر اور منکر کہہ کر سب چیزوں کو بیان کر دیا، جتنی بھی کھلی ہوئی برائیاں انسان کرتا ہے، مثلا گالی بکنا، مثلا بے حیائی کرنا عورتوں کی طرف سے جو ہوتا ہے، جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، فساد کرنا، مارنا پیٹنا، تمباکو کھانا، بیڑی پینا، کھینی، جتنی بھی کھلی ہوئی برائیاں ہیں سب سے روکتی ہے۔ اور والمنکر، جتنی چھپی ہوئی برائیاں ان سے بھی ایک مسلمان اس پڑھنے والے کو نماز روکتی ہے۔ مثلا زنا،
زنا کتنا چھپ کے کیا جاتا ہے. چھوٹے بچے جو ابھی جن کی 9 عمر ہے اور زیادہ عمر جن کی نہیں ہے, غلط صحبت میں آ کر جو بچے اسموکنگ وغیرہ کرنے لگتے ہیں, لیکن وہ چھپ کر کرتے ہیں, اس سے بھی روکتی ہے. کھلی ہوئی جتنی برائیاں اس سے بھی روکتی ہے, جتنی چھپی ہوئی برائیاں اس سے بھی روکتی ہے. نماز ان تمام برائیوں سے روکتی ہے. اب اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے باوجود بھی یہ گناہ کر رہا ہے اور نماز پڑھنے کے باوجود بھی یہ سارے کام کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہے. اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے, اس کو اپنی نماز کی اصلاح کرنی چاہیے, اس کو اپنے کاروبار میں سدھار لانا چاہیے کہ حلال کما رہا ہے یا حرام کھا کر ہم نماز پڑھنے تو نہیں آ رہے ہیں, یا کسی کا حق مار کر ہم نماز پڑھنے تو نہیں آ رہے ہیں, کسی کی زمین پر قبضہ کر کے تو ہم نماز پڑھنے نہیں آ رہے. اگر یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو معاف کیجئے گا, آپ کی نماز قبول نہیں کی جائے گی. حضرت عائشہ کی صاف حدیث ہے کہ تم سجدہ کر کر کے مر ہی کیوں نہ جاؤ, دعا مانگ مانگ کر تمہاری کمر جھک ہی کیوں نہ جائے, تم 80 سال کے بوڑھے ہی کیوں نہ ہو جاؤ, لیکن تمہاری نماز, تمہاری دعا, تمہاری عبادت, تمہارے روزے, تمہارا حج تمہارے سر سے ایک بالش تو اوپر نہیں جائے گا جب تک تم حرام لقمہ کھانا نہیں چھوڑو گے. آپ دیکھ لو, کیا نماز پڑھنے والے برائی نہیں کر رہے ہیں؟ نماز پڑھنے والے باراتوں میں نہیں جا رہے ہیں, نماز پڑھنے والے گٹکے نہیں کھا رہے ہیں, نماز پڑھنے والے گالیاں نہیں بک رہے ہیں, نماز پڑھنے والی بیڑی نہیں پی رہے ہیں, سب چل رہا ہے اور نماز بھی ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ انسان, اس کی نماز اس کو فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے, اس لیے کہ اس کی نماز میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے. اس کو اصلاح کرنی چاہیے اور سدھار کرنا چاہیے. ایک وقت کی نماز تھی, ایک حدیث سنا کر ہم بات ختم کر دیں. ایک وقت کی نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوت ہو گئی تھی جنگ احزاب کے موقع پر. ایک وقت کی نماز, وہ بھی قضا, یعنی ایسا نہیں تھا, عصر کی نماز تھی. مثلا عصر کی اذان 3:30 بجے اب ہونے لگی ہے. اب اگر کوئی شخص عصر کی نماز 5:30 بجے اگر پڑھے تو عصر کا وقت تو نکل گیا نا, اب وہ عصر کا ٹائم ختم. تو جنگ کے موقع پر, جنگ احزاب میں ایسا ہی ہوا. اللہ کے رسول کے صحابہ, کچھ صحابہ ادھر تیر چلا رہے ہیں, کچھ ادھر تیر چلا رہے ہیں, کچھ اللہ کے نبی کے پاس ہیں. تو صحابہ منتشر تھے, ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو پا رہے تھے. تو اللہ کے رسول نے پھر نماز آپ کی چھوٹ گئی, آپ نماز نہیں پڑھ سکے. ایک وقت کی نماز, ایک وقت کی. تو ایک وقت کی نماز جب, وہ بھی مغرب کے بعد نہیں پڑھی اللہ کے رسول نے, مغرب سے پہلے ہی پڑھ لی. مغرب کے بعد پڑھتی تو چلو کہا جاتا کہ قضا ہو گئی, مغرب کے بعد پڑھ لی, مغرب سے پہلے ہی پڑھی, لیکن وقت پر نہیں پڑھ سکے. تو اس ایک نماز کے چھوٹ جانے کا اللہ کے رسول کو کتنا دکھ تھا اور کتنا غم تھا. اس حدیث کو دیکھیے, کتنا پریشان آپ تھے. آپ نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطی. اے اللہ تو ان کافروں کے گھروں میں آگ بھر دے. ملا اللہ بیوتہم, تو ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے, اس آگ میں یہ بھی جل جائیں. وقبورہم نارا, اے اللہ مرنے کے بعد تو ان کو چھوڑنا نہیں, ان کی قبروں میں بھی تو آگ لگا دینا, ان کی قبروں کو بھی تو آگ سے بھر دینا. کما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطی. اے اللہ ان کافروں کی وجہ سے میری عصر کی نماز فوت ہو گئی, ان کافروں کی وجہ سے میری عصر کی نماز چھوٹ گئی. اے اللہ تو ان کے گھروں میں آگ لگا دے, اور آگ لگانے کے بعد ان کو تو چھوڑنا نہیں, ان کی قبروں کو بھی تو آگ سے بھر دینا. اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی, کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا, مار کھا لی لیکن کسی کو بد دعا نہیں دی. اپنی بیٹی کے قاتل کو بھی معاف کر دیا, چچا کے قاتل حمزہ کے قاتل کو بھی آپ نے معاف کر دیا. طائف والوں نے آپ کے اوپر پتھر مارے, سر آپ کا پھٹ جاتا تھا, لیکن آپ نے طائف کے لوگوں کو بھی معاف کر دیا. فرشتے تو آپ کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ آئے محمد رسول اللہ, اگر آپ کہیں تو ہم ان طائف کے لوگوں کو تو پہاڑیوں کے درمیان پیس دیں, اگر آپ کہیں تو ہم ان طائف کے لوگوں کے اوپر آگ کا عذاب نازل کر دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں,
میں ان کو بد دعا نہیں دوں گا. اور اس کے باوجود بھی آپ نے طائف کے لوگوں کے لیے دعا فرمائی, طائف کے لوگوں کو آپ نے دعا دی اور فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے, یہ جانتی نہیں ہے کہ میں تیرا نبی ہوں, یہ جانتی نہیں ہے کہ میں تیرا رسول ہوں. اے فرشتوں, تمہیں ان کی اوپر عذاب نازل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آج نہیں تو کل ان کی پشتوں میں چھپی ہوئی نسلیں میری اوپر ضرور ایمان لانے والی ہوں گی. اور آج دیکھ لو طائف کیسا علاقہ ہے, دیکھ لو. تو بتانے کا مقصد میرا اتنا ہے کہ آپ نے سب کچھ برداشت کر لیا, طائف کے لوگوں سے پتھر کھا لیے, برداشت کر لیا, بیٹی کے قاتل بیٹی کو قتل کر دیا, آپ نے برداشت کر لیا, بد دعا نہیں دی, کوئی کچھ نہیں کہا, معاف کر دیا, چھوڑ دیا. حمزہ کے قاتل ہندا کو بھی آپ نے معاف کر دیا, چھوڑ دیا, اپنے مجرموں کو بھی آپ نے معاف کر دیا. لیکن جن لوگوں نے آپ کی عصر کی نماز چھڑوائی تھی, اور عصر کی نماز آپ کی فوت جن لوگوں کی وجہ سے ہوئی تھی, آپ نے ان کو معاف نہیں کیا. اور کیا فرمایا کہ ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما حبسونا وشغلونا عن الصلاۃ الوسطی. اللہ تو ان کے گھروں کو بھی آگ سے بھر دے, ان کی قبروں میں بھی تو آگ لگا دینا. ان لوگوں نے ہمیں عصر کی نماز پڑھنے سے روک دیا. تو ایک چیز اور یاد رکھیے, آپ نماز اگر نہیں پڑھ رہے ہیں, مسجد میں آپ نہیں آ رہے ہیں, تو کسی کی نماز چھڑوانے کا سبب بھی آپ مت بنیے. آپ اذان کے بعد کسی کو اپنے گھر لے جا رہے ہیں, چلو ناشتہ کرنے. اذان کے وقت آپ کسی کو کھیلنے کے لیے لے جا رہے ہیں, اذان کے وقت آپ کسی کو الجھا رہے ہیں. آپ ایک تو خود نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, اور دوسرا سامنے والے انسان پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کو ایسا مصروف آپ کر رہے ہیں اور ایسا الجھا رہے ہیں کہ اس کی نماز چھوٹ جائے. تو یہ جرم آپ مت کریے. اور تارک نماز, جو نماز نہیں پڑھتا, وہ بے نمازی کی معاشرے میں کیا حیثیت ہے اور بے نمازی کا سماج میں کیا مقام ہے, اگر یہ حیثیت لوگوں کو معلوم چل جائے تو میرے پیارے ساتھیوں, پھر مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی نماز چھوڑے گا. بے نمازی کے بارے میں جب آپ فتاوے پڑھنا شروع کریں گے, ابن عثیمین وغیرہ کہ انہوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ کسی بھی بے نمازی کے گھر کھانا کھانا جائز نہیں, کسی بے نمازی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا جائز نہیں. اگر کسی لڑکی کی شادی بے نمازی سے ہو جائے, سمجھائے, نہیں مانتا ہے تو الگ ہو جائے. سوال یہ ہے کہ وہ بے نمازی ہم کو طلاق ہی نہیں دے رہا ہے. ارے طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ بے نمازی مسلمان ہی نہیں ہے, اور کسی مومن کا کسی کافر کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے. یہ نکاح آٹومیٹکلی ختم, اپنے آپ فسخ. بے نمازی کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں. بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں. کس کس چیز, کون کون سے فتوے کو ہم آپ کے سامنے بتائیں. بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھانا جائز نہیں, بے نمازی کے ہاتھ کا پانی پینا جائز نہیں. کیا کیا آپ کے سامنے بتاؤں, اور کون کون سی چیزیں آپ کے سامنے ہم رکھیں بے نمازی کے بارے میں, جہاں پر محدثین نے یہاں تک کہہ دیا ہے اور اتنے فتوے دے ڈالے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. اب اس کے بعد بھی کوئی شخص نماز نہ پڑھے, اس کے بعد بھی اگر کوئی مسجدوں میں نہ آئے, تو پھر اس کے بارے میں پھر کیا کہا جا سکتا ہے. یوں کہہ لو کہ وہ شخص مردہ ہو گیا ہے, مر گیا ہے, روح اس کی اندر سے نکل گئی ہے, اور ذرا سی بھی نیک بات قبول کرنے کی طاقت اور صلاحیت اس کے اندر سے نکل گئی ہے. اتنی چیزیں بے نمازی کے بارے میں کہہ ڈالی, اور اس کے باوجود بھی ہم نماز نہ پڑھیں, اس کے باوجود ہم نماز چھوڑیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری غیرت کس حد تک مر چکی ہے. یہ فتاوے ہم نے اپنی طرف سے نہیں, یہ محدثین کی نقل کردہ فتاوے ہیں. اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس کو ہم کتاب بھی دکھا سکتے ہیں, کیونکہ ہماری جماعت میں ایسے لوگ ہیں جو بال کی کھال نکالنا جانتے ہیں. یہ کہاں سے آیا, ارے ہمیں دکھاؤ, کیسے بیان کر دیا, کیسے بول دیا. ایک عالم مطالعہ کر رہا ہے 2-2 گھنٹے, 3-3 گھنٹے, 4-4 گھنٹے, عالموں سے رابطہ قائم کر رہا ہے, حدیث کی تشریح پوچھ رہا ہے, مسائل اس کے پوچھ رہا ہے, اور ایک جھٹکے میں ہم کہہ دیتے ہیں یہ تم نے کہاں سے بیان کر دیا, یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں. اور جب کوئی کتاب ان کے سامنے رکھتے, پڑھو, عربی کی کتاب ہے, اس پہ زبر زیر بھی نہیں لگے ہیں, آپ پڑھ کر دکھاؤ, تو پھر نانی پھر یاد آ جاتی ہیں.
اس لیے سوچ سمجھ کر انسان کو بات کرنا چاہیے. اور کس سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو اس دلیل کی روشنی میں آپ بات کر سکتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا سنا ہے کہ بے نمازی کے بارے میں ایسا, تو آپ اس کی روشنی میں, لیکن صرف ہوائی فائرنگ کرنا اور ایسی کسی کی بارے میں کچھ بھی کہہ دینا, یہ پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو تھوڑی تحقیق کی ضرورت ہے. اور ہم زیادہ آگے نہ بڑھتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جو کچھ ہم نے ہمیں بھی سبھی سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم کو پکا سچا نمازی بنا دے, دین سے جوڑ دے, نماز پڑھنے کی توفیق ہم کو عطا فرما, مسجدوں میں آنے کی توفیق عطا فرما, مسجدوں کو بھرنے کی توفیق عطا فرما, اور خلوص کے ساتھ ہم کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو تیری رحمت کو جا چکی ان قبروں کو نور سے بھر دے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.